ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده۔ اپنے جذبات کچل کر دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا، یہی وہ منزل ہے جہاں انسانیت تکمیل پاتی ہے۔ سامعین ذی وقار، کسی بھی مذہب، معاشرے اور ترقی کے زینے طے کرتی قوم کے لیے از حد ضروری ہے کہ اس خطے میں امن و امان کا قیام ہو۔ امن کے بغیر ترقی و کامیابی، خوشحالی اور سلامتی کا خواب زندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اس کامیابی و کامرانی اور خوشحالی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسول کے ذریعے مکمل رہنمائی فرمائی۔ ہر دور میں ہر خطے کے لیے، معاشرے کے لیے یہ رہنمائی مشعل راہ ہے۔ سامعین مجلس، زمین میں انتشار اس وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رہنمائی پر عمل نہیں کرتا، اپنے مال کے گھمنڈ میں یا اپنے عہدے و منصب کے بل بوتے پر دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ ظلم کرنے سے معاشرہ انتشار کا شکار ہوتا ہے۔ سامعین اکرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کے بعد جب دعا مانگی تو اس دعا میں کہا رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اہلہ۔ اس دعا میں طلب امن پہلے ہے اور طلب رزق بعد میں ہے۔ طلب امن پہلے ہے اور طلب رزق بعد میں ہے۔ گویا امن ہے تو رزق ہے، امن نہیں تو رزق نہیں۔ امن نہ ہو تو کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں۔ اہل کراچی تو اس بات کے گواہ ہیں، جب زنا، بے حیائی، رازنی، قتل و غارت گری اپنے عروج پر تھی تو کیسے حالات تھے۔ سامعین اکرام، زمین میں آپ علیہ السلام نے سب سے پہلی دعوت توحید کی پیش کی۔ مکہ کی سرزمین پر توحید کی دعوت پیش کی، جبکہ وہ دور ایک بدترین دور تھا۔ مکہ کی سرزمین پر قتل و غارت گری، لوٹ مار، زنا و بے حیائی سمیت ہر جرم تھا۔ اس کے روک تھام اور سد باب کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اقیموا حدود اللہ فی القریب والبعید ولا تأخذکم فی اللہ لومۃ لائم۔ تمہارا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، کتنا ہی خاص کیوں نہ ہو، حدود اللہ کے نفاذ پہ تم پر کوئی کسی قسم کا ڈر، خوف، لعن طعن اور کسی قسم کا کوئی دباؤ نہ ہو۔ اس کے فوائد کیا ہوں گے؟ فرمایا حد یعمل به فی الارض خیر لأہل الارض من ان یمطروا 40 صباحا۔ اللہ کی زمین پر ایک حد کا نافذ کرنا 40 دن رحمت والی بارش سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ سامعین کرام، ہمارے ملک میں اتنے سیکیورٹی ادارے ہونے کے باوجود، اتنا بجٹ ہونے کے باوجود امن و امان کی نازک اور بدتر صورتحال ہے۔ اس کی ایک وجہ اللہ کی الوہیت میں دوسروں کا شریک ٹھہرانا ہے۔ جی ہاں، یہ شرک کی نحوست ہے۔ اتنے سیکیورٹی ادارے ہونے کے باوجود ہمارے ملک کی نازک اور بدتر صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔